اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوتے ہیں اور نبوت کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے حقیقت میں بالکل ویسے ہی ہوتا، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک چلتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہنے لگے تھے اور اس کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے اور ایک خدا کی عبادت کرتے، ویسی عبادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ غار حرا تک جانے کا راستہ اگر آج کے دور میں اتنا دشوار ہے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا مشکل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں، چند ہفتوں اور بعض اوقات پورے مہینے کے لیے وہاں چلے جاتے۔ کچھ خواتین نے اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو موک کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی ایسی کیا لڑائی ہو گئی اپنے شوہر سے جنہیں آپ نے سب کچھ دیا اور وہ یوں مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 54 برس تھی اور آپ رضی اللہ عنہا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا اور اشیاء ضرورت لے کر غار حرا جاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت پر فوکس کر سکیں۔ حضرت خدیجہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی اور خیال رکھتی۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جب آپ غار حرا میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنجھوڑا، تو یہ ایکسپیرینس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی خوفناک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکل کر پہاڑ سے اترے اور سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس جا سکتے تھے جو آپ کے بہترین دوست تھے، حضرت ابو طالب کے پاس بھی جا سکتے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اچھے دوست تھے، ان کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس گئے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ رضی اللہ عنہ ان کا یقین تو کریں گی ہی، لیکن جو سپورٹ اور کمفرٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے مل سکتی تھی وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی اور آپ پسینے سے شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، زمرونی زمرونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بغیر کوئی سوال و جواب کیے آپ کو ریلیکس کرتی ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے، سکتے کی حالت میں رہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو پکڑے ہوئے تھیں اور اس انتظار میں تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیکس ہوئے، ان کا ڈر چلا گیا، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے۔ جس کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا وہ آج میرے پاس آیا تھا۔ چونکہ کافی عرصے سے آپ کو سچے خواب آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی خواب میں دیکھا تھا اور انہیں پہچان لیا تھا جب وہ غار میں آئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے کچھ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ آرام کریں، غار حرا جانے کے بجائے گھر پر رہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، اور آپ کے ریئیکشن کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اثر ہوتا۔ مگر سبحان اللہ، سب کچھ سننے کے بعد جو پہلے الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہے وہ یہ تھے کہ کلا ابشر، بالکل بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان الفاظ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تسلی دی۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا کہ اور اللہ آپ جیسے انسان کو کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر اس وقت بھروسہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شور نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں کہ ان کو اس سب کے بارے میں علم ہے۔ اس وقت ورقہ نے کہا تھا کہ اگر میں تب تک زندہ رہا جب آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تب میں آپ کی مدد کروں گا۔ پہلی وحی کے بعد کافی عرصہ تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب آپ دوبارہ جبرائیل کو دیکھیں تو مجھے بتائیے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میری دائیں جانب آ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میری بائیں جانب آ کر بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ نے پھر پوچھا کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر حضرت خدیجہ اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئیں اور اپنی باہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور اپنے سر سے چادر اتار دی۔ پھر پوچھا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اطمینان رکھیں، وہ فرشتہ ہی ہے، کوئی شیطان نہیں۔ اب یہاں یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ اندازہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے لگا لیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حیا کو جانتی تھیں کہ اگر کوئی شیطان ہوتا تو وہیں رہتا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے چلے گئے تھے۔ کچھ وقت گزر گیا لیکن وہی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اینجلک فارم میں دیکھ رہے تھے، جو زمین و آسمان کے درمیان اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ کر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمفرٹ کیا، اور اس طرح جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی آرمز میں تھے، اور وحی کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ پہلی ہیں جنہیں میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو فوراً قبول کیا اور پہلی مسلمان کہلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضو اور نماز حضرت خدیجہ کے ساتھ ادا کی، سب سے پہلے طواف اور قیام حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال و متاع بیچ کر سب کچھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں خرچ کیا۔ جب بنو ہاشم اور بنو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا تو یقیناً وہ بہت دشوار وقت تھا، اور اس مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب وہاں لوگ بھوک پیاس سے نڈھال تھے تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے نیفیو حکیم بن حزام کے ذریعے سے سیکرٹلی کھانا منگوایا اور لوگوں میں بانٹ دیا، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اور وہ خاتون جنہوں نے اپنی پوری زندگی دولت کی فراوانی میں بسر کی تھی، وہاں انہوں نے زندہ رہنے کے لیے گھاس تک کھائی۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی، لیکن آپ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 برس گزارنے کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے آخری وقت میں تھیں تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حدیث کے مطابق ایک مرتبہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا سلام خاص حضرت خدیجہ کے لیے لائے ہیں، اور یہ شرف بھی حضرت خدیجہ کو ہی حاصل ہوا، اور اس امت میں اللہ کا سلام حاصل کرنے والی پہلی شخصیت تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں میرا بھی سلام کہیں اور انہیں جنت میں موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری سنا دیں جہاں کوئی تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وہاں تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور جبرائیل نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور جنت میں موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری بھی دی ہے، جس پر آپ رضی اللہ عنہا مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تو خود سلامتی کا سرچشمہ ہے، یعنی وہ خود وعلیک السلام نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جبرائیل کو بھی میرا سلام، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر بھی سلامتی اور رحمت ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وقت قریب تھا اور اس واقعہ کا ہونا ایک سائن تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن اس وقت روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنج و غم میں مبتلا تھے کہ آپ کے باپ جیسے چچا
جنہوں نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا، پروٹیکٹ کیا، ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے انتقال کا دکھ ابھی تازہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب نظر بیوی، ان کی سب سے بڑی سپورٹ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 برس تھی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا 25 سال کا ساتھ اس دنیا میں ختم ہو گیا۔ اس موقع پر جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خود دفن کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی کہ ان کے غم میں آپ بھی کہیں اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ حماد ابن سلمہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ غلطی سے بھی ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 13 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جانور ذبح کرتے تو گوشت کا کچھ حصہ نکال کر سائڈ پر رکھتے تھے اور کہتے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ رضی اللہ عنہا تھی تو حالہ کی آواز چونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کافی ملتی تھی تو آپ بہت خوش ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گھنٹوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیا کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا حضرت خدیجہ پر ہوا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں کر رہے تھے اور کیے جا رہے تھے، ان کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، تو مجھے تھوڑی سی جلسی فیل ہوئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو قریش کی ان ضعیف خاتون سے بہتر عطا نہیں کر دیا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کچھ عطا نہیں کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھ پر اس وقت بھروسہ کیا جب سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، جب سب نے مجھے جھوٹا کہا، تب حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے مجھ پر اپنا مال و دولت خرچ کر دیا تھا اور حضرت خدیجہ سے ہی اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے تو لوگوں نے آپ کو بہت اچھے اور خوبصورت گھر پیش کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے کہ رسول اللہ آپ کہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں رہے؟ آپ نے اپنا خیمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے ساتھ لگا لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر بھی نہیں گئے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی فجر، ظہر اور عصر پڑھی، نہ ہی کبھی رمضان کے روزے رکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وہ دن ہی نہیں دیکھے جب نماز اور روزے فرض ہوئے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت ملتی تھی۔ آپ ایک مضبوط سہارا تھیں جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور آپ کے بعد بھی کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت، جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والی پہلی شخصیت، اللہ کا سلام وصول کرنے والی پہلی شخصیت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام وصول کرنے والی پہلی شخصیت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی پہلی شخصیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کرنے والی پہلی شخصیت تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کا اختتام اس حدیث سے کرنا چاہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے خدیجہ کی محبت سے نوازا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت میرے لیے تحفہ تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت ہی تھی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سپورٹ دی جس کی انہیں مشکل حالات میں ضرورت تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قربانیوں کا اجر دیں اور ہمیں بھی جنت میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ساتھی عطا کریں جو اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے ہمارا مضبوط سہارا بنے۔ جزاک اللہ۔